اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں علم دین کی عظمت و فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ یقینی بات ہے کہ علم کی اہمیت، علم کی عظمت و فضیلت جتنی اسلام کے اندر موجود ہے اتنی کسی اور مذہب یا ریلیجین میں نہیں پائی جاتی. اسی وجہ سے قرآن پاک کے 80,000 ورڈز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا ورڈ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر یعنی دل پر نازل فرمایا وہ کوئی اور ورڈ نہیں بلکہ اقرأ ہے، جس کے معنی آتے ہیں ریڈ یعنی پڑھ. اور قرآن پاک کے تقریباً 6,000 سے بھی زائد آیتوں میں سب سے پہلے جو 5 آیتیں نازل ہوئیں ان سے بھی قلم اور علم کی اہمیت و عظمت کا پتہ چلتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے سورہ علق میں ارشاد فرماتا ہے اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھو اور جانو کہ آپ کا رب کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. الغرض قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر علم کی اہمیت، علم کی فضیلت اور اس کی عظمت کو بیان فرمایا، مگر مختصراً میں نے ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش فرمایا. اب حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں. مشکات شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. فرمایا جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر چلاتا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. فرمایا یقیناً فرشتے علم حاصل کرنے والوں کی رضا کے لیے اپنے پروں کو بچھایا کرتے ہیں. پھر آگے بیان فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. اور یقیناً عالم کے لیے جو کچھ زمین و آسمان کے اندر چیزیں ہیں وہ ساری کی سارے ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتی ہیں، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتی ہیں. اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. فرمایا لوگوں، عالم کو عابد کے اوپر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جتنی 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں کے اوپر حاصل ہے. اب یہاں پر اس حدیث پاک میں 2 چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عابد. عالم وہ جو اپنے علم سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے علم سے فائدہ پہنچایا کرتا ہے، مگر عابد جو اپنی عبادتوں سے خود تو فائدہ اٹھا لیتا ہے، خود تو رب کو راضی کرا لیتا ہے، مگر اپنی عبادتوں سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ فرق ہے عالم میں اور عابد میں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عالم کو عابد پر کیسی فضیلت حاصل ہے؟ اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے. مطلب کیا ہے؟ جب 14ویں رات کا چاند آ جاتا ہے تو ان کے سامنے تمام ستاروں کی روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے اور تمام ستارے گویا کہ نئی کے برابر ہو جاتے ہیں اس کی روشنی کے سامنے. اسی سے ملتی جلتی اگلی حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. بیان فرما لوگوں، عابد کے اوپر عالم کو ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تم میں سے کسی ادنا یعنی کمتر کے اوپر فضیلت حاصل ہے. فضیلت حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر کسی کا مقام بلند ہو جانا، کسی کا مقام کسی سے بڑھ جانا، کسی کا درجہ کسی سے بڑھنے کو فضیلت حاصل ہونا کہتے ہیں. شارحین حدیث اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں جو نبی کا مقام و مرتبہ علماء سے بھی، اولیاء سے بھی، صحابہ سے بھی، نبیوں سے بھی، رسولوں سے بھی،
اور اولو العزم رسولوں سے بھی بڑھ کر ہے، اس نبی کو عام مسلمان کے اوپر جیسی فضیلت حاصل ہے اسی طرح عابد کے اوپر ایک عالم کو ویسی ہی فضیلت حاصل ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ عالم کا مقام و مرتبہ عابد کے مقابلے میں کتنا بلند و بالا ہے، کتنا زیادہ ہے۔ آج ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم عبادتیں کر کے، ریاضتیں کر کے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان جیسی عبادتیں کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا درجہ پا لیا ہے، ہم نے بہت بڑے مقام کو حاصل کر لیا ہے، مگر ان احادیث کریمہ کی روح سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ عبادتیں کرنے کے بعد ہم رب کو راضی تو کر سکتے ہیں، عبادتوں کے ذریعے ہم بلند مقام پر تو فائز ہو سکتے ہیں، رب کو راضی تو کر سکتے ہیں، مگر ایک عالم کو جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے اس مقام کے قریب تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ عالم کا مقام و مرتبے کو اللہ نے اتنا بلند و بالا کر دیا، اتنا بلند و بالا کر دیا کہ عابد اپنی عبادتوں کے ذریعے کبھی بھی اس کے قریب تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی وجہ سے اکثر فقہاء کرام، علماء کرام لکھتے ہیں کہ لوگوں، ہمارے نزدیک رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے کہ وہ شریعت کا ایک مسئلے کو سیکھے۔ تو محترم سامعین اکرام، ان تمام احادیث کریمہ سے ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو عبادت کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کرنے کی جستجو بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ عبادت سے وہ مقام نہیں ملتا جو علم حاصل کرنے سے ملا کرتا ہے۔ تو آپ حضرات بھی اگر علم دین سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ نہ کچھ نئی معلومات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے علم دین سے متعلق معلومات کا خزانہ ہم فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مع السلام۔